اپنی پسند کی جاب سے ریجیکٹ ہو جانا، آپ کے کسی پیارے کا آپ کو چھوڑ کر چلے جانا، کوئی ایسی جگہ جہاں آپ جانا پسند نہیں کرتے یا آپ کے گھر میں ہونے والے لڑائی جھگڑے، ہم سب کو زندگی کے نیگیٹو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی ان سب آنے والے مسائل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ عام طور پر ہمیں سکھایا یا بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے سبق سیکھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ یہ کسی بھی بری خبر کا ایک آئیڈیل ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے دماغ نے ہمارے لیے اور طرح کے پلانز تیار کیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ خود کو اس طرح کی تکلیف سے یا اس طرح کی سچویشن سے بچانے کے لیے یا بہتر محسوس کرنے کے لیے ڈیفنس میکانزم کا استعمال کرتے ہیں۔ ان ڈیفنسز کو استعمال کر کے آپ کچھ وقت کے لیے تو خود کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ایک دائرے میں اسٹک کر دیتا ہے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ ڈیفنس میکانزم کسی بھی ذہنی تناؤ یا مشکل احساسات یا سچویشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انکانشیس میکانزم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو سوچے سمجھے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ ڈیفنس میکانزم کی مختلف قسمیں اور ہر شخص اپنی اپنی سچویشن اور احساسات کے مطابق مختلف ڈیفنس میکانزم استعمال کرتا ہے۔ چلے آئیں ہم کچھ میجر ڈیفنس میکانزم کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، ڈینائل۔ ڈینائل سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والا ڈیفنس میکانزم ہے۔ اس کا مطلب ہے انکار کرنا، اور یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی سچویشن یا حقیقت کو ہم ہینڈل نہیں کر پاتے، تو آپ کے لیے اسے ایکسپیرینس کرنے کے بجائے انکار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ حقیقت کا انکار کر کے آپ خود کو ناخوشگوار نتائج یا تکلیف سے بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسموکر اس حقیقت سے انکار کرتا ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے اس کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اور ایسا صرف وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اسموکنگ کر سکے۔ نمبر 2، ڈپریشن۔ ڈپریشن میں ہم کسی بھی تکلیف دہ واقعے یا حقیقت کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ یعنی ڈپریشن میں آپ کا مائنڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی میموری آپ کے سب کانشیس میں دفن ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کا مائنڈ اس میموری سے پیدا ہونے والے پریشان کن یا تکلیف دہ خیالات کو آپ کے شعور میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہ زیادہ تر چائلڈ ابیوز کے معاملے میں ہوتا ہے یا ایسے ٹرامیٹک ایکسپیرینس میں ہوتا ہے جو آپ کے بچپن میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کئی فوبیاز کے پیچھے ڈپریشن کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کہ کئی فوبیاز ہمارے بچپن کے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان ایکسپیرینسز کو ہمارے مائنڈ نے ریپریس کر دیا ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی مثال ایسے ہے کہ کسی اچھے گھرانے کا شخص اپنے بچپن کی ابیوزو میموریز کو دبا دیتا ہے۔ اب اس کا گھر بالکل ٹھیک ہے، پر وہ کیوں ڈپریشن کا شکار ہے اس کی اسے سمجھ نہیں آتی۔ نمبر 3، ڈسپلیسمنٹ۔ ڈسپلیسمنٹ میں ہم جب کسی شخص یا سچویشن کے خلاف اپنے نیگیٹو ایموشنز کا اظہار نہیں کر پاتے تو ہم اکثر ان نیگیٹو ایموشنز کو کسی اور پر نکال دیتے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ بے شک آپ کو اپنی جاب بچانے یا کسی سچویشن میں کوئی ناخوشگوار بات کرنے سے روک دے، پر آپ ان ناخوشگوار احساسات سے نہیں بچ سکتے جن سے آپ گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اور آسانی سے آپ کی فرسٹریشن یا غصے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کا تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈسپلیسمنٹ جیسے ڈیفنس میکانزم کو روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اور بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے باس سے بہت فرسٹریٹڈ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اسے دیر تک کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ واپس اپنے گھر آ کر کسی بچے پر غصہ اتارے۔ نمبر 4، پروجیکشن۔ پروجیکشن میں آپ اپنی کسی سوچ کو، احساس کو، کسی خیال کو یا خوف وغیرہ جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، آپ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ پروجیکشن کو آپ ہمارے بلائنڈ اسپاٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کسی چیز یا شخص پر پروجیکشن کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کی خوبیاں یا صفات جن کے ساتھ دراصل ہم خود انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، ختم کرنے کے لیے بھی پروجیکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ پروجیکشن میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ دوسروں پر ایسی باتوں کے الزامات لگاتے ہیں جن باتوں کو دراصل آپ کو خود میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، پر پرسنالٹی وائز آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ آپ سب کو پسند کرتے ہیں، تو آپ پروجیکشن کے طور پہ کہیں گے کہ دراصل وہ شخص آپ کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں اور اپنی ناپسندیدگی کے احساسات کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے فیتھفل نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی پر الزامات لگائے گا کہ دراصل اس کی بیوی غلط ہے۔ نمبر 5، ریئیکشن فارمیشن۔ ڈیفنس میکانزم میں ریئیکشن فارمیشن اسے کہا جاتا ہے
جب کوئی شخص کچھ کرنے یا کہنے کی خواہش رکھتا اور پھر بالکل اس کے اپوزٹ کچھ اور کہتا ہے یا کرتا ہے۔ ایسا ریئیکشن وہ کسی سوشل فیئر کی وجہ سے دے سکتا ہے، یا اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اصل سوچ کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا یا اسے برا سمجھا جائے گا۔ ایک کامن پیٹرن جو کہ ریئیکشن فارمیشن میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی بات یا اپنے کام کو پروف کرنے کے لیے بہت اوور ایکٹ کرتے ہیں یا اوور بیہیو شو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا ریلیشن شپ ختم ہوا ہے اور اسے ایک سوشل فیئر ہے کہ اس کی اداسی یا ناکامی پر سب لوگ مذاق اڑائیں گے، تو وہ بجائے اپنی ٹرو فیلنگس دکھانے کے وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پارٹی کرتا ہے یا اوور انجوائمنٹ دکھاتا ہے۔ نمبر 6، ریگریشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ سٹریس کے موقع پر ہمارا بیہیویئر بہت چائلڈش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ڈیفنس میکنزم ہے جسے ریگریشن کہا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر ریگریس تب کرتے ہیں جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے مطابق سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، یا انہیں لگتا ہے کہ وہ مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بات کو سیریسلی ہینڈل کرنے کے بجائے رونے لگ جائے یا مسلسل بحث کرے۔ کوئی کالج اسٹوڈنٹ فیل ہونے کی صورت میں رات کو ٹیڈی بیئر کے ساتھ سونے لگ جائے، یا کوئی بچہ کسی پریشانی کے بعد بیڈ ویٹنگ شروع کر دے۔ نمبر 7، ریشنلائزیشن۔ ریشنلائزیشن اکثر لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسی سچویشن میں جب کچھ غلط ہو جاتا ہے جسے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو، تو شخص اس کے لیے لاجیکل ریزنز تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اچھے نمبر نہ لا سکے اور پھر کہنا شروع کر دے کہ مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں چاہیے تھا، یا پیرنٹس بچے کو سزا دیں اور پھر ریزنز پیش کریں کہ یہ بچے کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ نمبر 8، سبلیمیشن۔ سائیکالوجی میں سبلیمیشن کو ایک فائدہ مند ڈیفنس میکنزم مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ نیگیٹیو ایموشنز کو پازیٹیو ایکشنز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبلیمیشنز میں ہم اپنی انچاہی امپلسز کو کسی ایسی چیز میں تبدیل کرتے ہیں جو کم نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جسے کنٹرول کرنے یا آرڈر دینے کی عادت ہو، وہ ایک اچھا بزنس چلا سکتا ہے، یا کام پر ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد تھوڑی دیر جم کرنا جسے دماغی طور پر سکون ہو۔ نمبر 9، ڈسوسیشن۔ یہ ایک طاقتور ڈیفنس میکنزم ہے۔ اس میں ہماری فیلنگز یا تھاٹس کسی بھی اسٹریسفل سچویشن یا ٹرامیٹک ایونٹ سے ہٹ جاتی ہے۔ ہمارا مائنڈ ہمیں ایک دم کسی اور جگہ لے جاتا ہے۔ یہ مینٹل ٹراما کو روکنے اور دماغ کو شدید اسٹریس سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ مائلڈ ڈسوسیشن میں ڈے ڈریمنگ آ جاتی ہے، جیسے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے گم ہو جانا، یا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور کوئی جانی پہچانی جگہ آ جائے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہو کہ پچھلے کچھ سیکنڈ سے آپ ہوش میں نہیں تھے۔ ڈسوسیشن کی سیویئر یا کرونک فارم ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے، جسے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر صدمے کے شکار افراد میں دیکھا جاتا ہے، جن کے لیے سب سے آسان ڈیفنس یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ انہیں ریئلٹی سے نکال دے۔ تشدد، ریپ، نیچرل ڈیزاسٹرز یا کسی قسم کا شدید غم، یہ سب اس کے ممکنہ ٹریگرز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت جب بھی پریشان ہوتی ہے یا شرمندہ ہوتی ہے تو وہ انکانشیسلی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 10، اوائیڈنس۔ سب سے آخر میں ہم سب سے کامن ڈیفنس میکنزم کی بات کریں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اوائیڈنس تقریباً ایک طرح کا یونیورسل فینومینا ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ اسے تکلیف سے دور رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اپنے مسائل کو لمبے عرصے تک اگنور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو اوائڈ کرنے کے بہت سے کانشیس اور سب کانشیس طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کپل مختلف میریٹل ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مشکلات کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کرے، وہ ہر دفعہ اپنی کنورسیشن کا ٹاپک چینج کر لیں گے جب بھی انہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔